کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی پشتون خاتون ہیں، ان کے والد لبرل تھے اور اپنی سوسائٹی کے نارمز کے خلاف تھے۔ ہاجرہ نے کوئٹہ کے امریکی اسکول میں ہاجرہ خان کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی پشتون خاتون ہیں، ان کے والد لبرل تھے۔ ہاجرہ خان کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی پشتون خاتون ہیں، ان کے والد لبرل تھے اور اپنی سوسائٹی کے نارمز کے خلاف تھے۔ ہاجرہ نے کوئٹہ کے امریکی اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد والد کے کاروبار کے سلسلے میں پوری فیملی کو کراچی جانا پڑا۔ ہاجرہ نے یہاں پر اپنے بچپن کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، لیکن یوٹیوب کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان واقعات کو یہاں پر بیان نہیں کر سکتے۔ ہاجرہ کی والدہ مذہبی فکر رکھنے والی خاتون تھی جنہیں اپنی بیٹی سے چڑ تھی۔ ان کے والد نے لبرل فکر کے مالک ہونے کے واقف ہمیشہ ہاجرہ کو لڑکا مان کر پالا۔ ہاجرہ نے کراچی سے اے لیول کیا، اس کے بعد ڈبلن روانہ ہو گئی۔ ان کے نزدیک کوئٹہ کا ماحول انتہائی تقیانوسی اور گھٹن سے بھرپور تھا، جہاں بچوں کو ہر طرح باشمول دوسرے جو بچوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جس کے باعث ان کے لیے واحد رستہ پاکستان سے ہی دور چلے جانا تھا۔ ہاجرہ نے اپنی کتاب میں مختلف باتیں لکھی ہیں جن میں کچھ میں تضاد بھی دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً پہلے 5 حصوں میں متواتر طور پر وہ اپنے والد کی تعریف کرنے کے بعد چھٹے حصے میں وہ کچھ یوں لکھتی ہیں کہ میرے والد دیگر پشتونوں کی نسبت مجھے بہت آزادی دیتے تھے، جبکہ میری ماں نہ صرف مجھے بدصورت کہتی تھی بلکہ مجھ پر بچپن میں زور زبردستی بھی کرتی تھی۔ اس کے باوجود جب نبیلہ بیوٹی پارلر کے لیے فوٹو شوٹ کروانے کی باری آئی تو ہاجرہ کے بقول اماں نے کہا فوٹو شوٹ کرا لو، بس ابا کو پتہ نہ چلے۔ آگے چل کر لکھتی ہیں میرے والد نے مجھے باہر بھیجا، مجھ سے وعدہ کیا کہ رہائش کا کرایہ بھیجوں گا، تاہم والد نے ٹیوشن فیس نہ دے کر مجھے دھوکہ دیا۔ ہاجرہ نے کتاب کے پہلے چند حصوں میں عمران خان کو پہلی بار دیکھنے کا منظر بھی تفصیل سے بتایا ہے۔ اس وقت ہاجرہ 10 برس جبکہ عمران خان 41 برس کے تھے۔ ان کے مطابق عمران خان اس وقت بھی ایک زوردار شخصیت تھے جو تب موجود باقی تمام کرکٹ ٹیم سے الگ تھے۔ آئرلینڈ میں اپنے قیام سے متعلق ہاجرہ بتاتی ہیں کہ میں مردوں سے دور رہتی تھی، تاہم میری محبت کی زندگی نے اس وقت نیا موڑ لیا جب مجھے ایک آئرلش کلاس فیلو سے محبت ہوئی۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں حیرت انگیز ہیں، جن میں چمکتی معصومیت کے ساتھ دھمکتی شرارت کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ میرے لیے یہ مجھ سے کہی جانے والی ایک رومانٹک ترین بات تھی، تاہم وہ لڑکا ہمارے درمیان کچھ تفریحات نہ دیکھ پایا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں گھر میں کپڑے نہیں دھوتی تھی کیونکہ اس کام کے لیے ملازم موجود تھے تو اس نے مجھے بگڑا ہوا لاڈلا کہا۔ جب میں نے اس کے سامنے اپنے اعتراف کیا کہ میں ابھی تک کسی نے مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا اور کہا کہ یہ اس کے لیے حیرت سے حیرانگی کر دینے کا مقام تھا، اس نے کہا کہ فوری طور پر قطع تعلق کر لیا کہ اس کے لیے سب کچھ بہت کچھ شدت کا حامل ہے۔ میں تباہ ہو کر رہ گئی۔ آگے ہاجرہ بتاتی ہیں کہ وہ خود کو اپنے گئے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ محفوظ محسوس کرتی تھی۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ انہیں اپنے آئیت کا احساس نسوائیت رکھنے والے مردوں سے ہوتا ہے۔ ڈلبن کے کالج میں 9 برس گزارنے کے بعد بالآخر انہیں والد سے بغاوت کی پاداش میں فائنل امتحانات میں بیٹھنے سے روک دیا گیا اور آخر کار 26 برس کی عمر میں انہوں نے واپس آنا پڑا۔ ان کے مطابق اس ناکامی کی وجہ والد کی جانب سے ان کے باغی پن کا نتیجہ تھا۔ 9 برس بعد بغیر کسی ڈگری، ملازمت اور پیسے کے انہیں ناکام ہو کر واپس اسی پاکستان لوٹنا پڑا جہاں سے وہ باہر نکلی تھی۔ اس وقت ان کے پاس فلم سازی سے محبت کا انتخاب ہی باقی بچا تھا، تاہم 2 مضامین میں فیل ہونے کے بعد فلم سازی کیسے ہو گئی یہ معلوم نہ تھا۔ 9 برس بعد پاکستان پہنچ کر ہاجرہ نے میک ڈونلڈ میں ایک خاتون کو کام کرتے دیکھا جس پر انہیں اپنی والدہ کے سامنے حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے پوچھا پاکستان میں آخر یہ تبدیلی کیسی آئی، جس پر والدہ کا مسکراتے ہوئے جواب پرویز مشرف تھا۔ اس وقت تک مشرف کا دور ختم ہو چکا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد واپس اقتدار میں آ چکی تھی۔ ہاجرہ کے مطابق مشرف کی سیاست سے اختلاف رکھنے اور ان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کو بیچے جانے کے باوجود وہ مشرف کو معاشی جھنڈے کا حامل سمجھتی تھی۔ ہاجرہ کے نزدیک پرویز مشرف نے بینظیر بھٹو سے بڑھ کر حقوق نسواں کے لیے کام کیا، تاہم بینظیر بھٹو کو اگر موقع ملتا یا وہ چاہتی تو اس سے کہیں زیادہ کام کر سکتی تھی۔ ہاجرہ کے مطابق مشرف نے آزاد میڈیا اور مدارس کی جو وہاں پر کیا، حوصلہ افزائی کی اور بہتر معیشت میں ان کی کامیابی حاصل ہوئی۔ ملک میں لبرل روح کی حوصلہ افزائی کے باعث پرائیویٹ میڈیا، ٹی وی اور فیشن انڈسٹری کو دیکھ کر انہوں نے ماڈلنگ میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا، جس میں ان کے گھر والے ان کے خلاف رہے۔ ان کی والدہ نے روتے ہوئے کہا کہ ان کے والد نے پوری کوشش کی کہ وہ ان کی مالی مدد جاری رکھ سکے، تاہم اس میں ناکامی کا ذمہ دار وہ اپنے والد کو نہیں ٹھہرا سکتی۔ ہاجرہ نے اپنے ایک سابقہ پاکستانی سے دوست کچھ رقم قرض لے کر ماڈلنگ میں قدم رکھا، جہاں انہیں اکثر ان کے وزن، دانتوں، ناک اور جلد کو لے کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ماڈلنگ میں پہلی پرفارمنس میرلن منرو کو خراج تحسین پیش کیے جانے والے ایک ایونٹ پر کی گئی جس نے پہلی تنخواہ ملی۔ ان کا خیال تھا کہ اب انہیں مزید کام ملے گا، تاہم انہیں معلوم ہوا پاکستان میں میرلن منرو کی طرح چھوٹے بالوں کی نسبت لمبے بالوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ ہاجرہ کسی نہ کسی طرح کام کرتی رہی اور ساتھ ساتھ دانتوں، ناک اور جلد کی سرجری کروا کر اپنا کانفیڈنس بڑھاتی رہی۔ اس درمیان گلی کوچوں میں پھرنے والے کتوں بلیوں کے مارے جانے پر ہونے والے احتجاج کے سلسلے میں ایک نسوانی طبیعت رکھنے والے میک اپ آرٹسٹ سے ملاقات ہوگی جن کے ساتھ ان کی فوری طور پر دوستی ہوگی۔ اس شخص کا نام عثمان تھا۔
हाजरा के मुताबिक उस्मान के खुश मिजाज होने के बावजूद उसने अपने नज़रियात और अपनी तबीयत में मौजूद रस्वानियत को ज़ाहिर करने के बायस बहुत नुकसान उठाया। उस्मान की कम उम्री में इनकी वालदा की वफात के बाद इन्हें वजूहात की वजह से इनके भाई अक्सर मारते पीटते थे, ताहम वो तकलीफ की परवाह न करते और उल्टा इन बातों पर हंसा करते। हाजरा उस्मान इस हद तक अच्छे दोस्त बन गए कि एक दिन उस्मान के वालिद ने हाजरा को फ़ोन करके कहा कि वो चाहते हैं हाजरा इनके बेटे को समझाए। वो चाहते थे कि उस्मान 5 वक्त का नमाजी हो जाए, बैंक में मुलाजमत करे, किसी लड़की से शादी करे और दूसरी जो चीज़ें हैं उसको तर्क कर दे। इस पर हाजरा ने बाप बेटे का मिजाज कोसों दूर महसूस किया और अफसोस के साथ उस्मान के वालिद को बताया कि ये मुमकिन नहीं। हाजरा के मुताबिक पाकिस्तान में हम जो एक मर्द और मर्द के साथ ताल्लुक़ होता है, अगर चक नाम तक नहीं लिया जाता तब ये बहुत आम है। हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इस हद तक नज़रअंदाज किया जाता है कि 2011 तक इनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तक जारी करके नहीं दिया जाता था। प्रोफेशनल लाइफ में इस कदर अबतर सलूक के बायस ख्वाजा सराज जिस्म फरोशी और भीख मांगने पर मजबूर हैं। आया लिखती है कि उस्मान के भरपूर हौसला अफजाई हमेशा इनके साथ रही। आस्ता आस्ता इन्हें काम मिलना और ज़्यादा हो गया। फिर एक दिन इन्हें टीवी प्रेजेंटर की ऑफर हुई है। वो दौर था जब प्रिंस शहरों की जानिब से तफरी और फैशन पर मबनी चैनल्स में सरमायाकारी की जा रही थी। इस वक्त इन्हें फैशन टीवी नामी चैनल में बतौर उर्दू अंग्रेजी प्रेजेंटर मौका मिला। इन्हें सास हुआ के हालात काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। अब कई ज़्यादा खवातीन काम करती नजर आती हैं, जिसका तस्वुर भी बदल चुका है। मुल्क को मजीद काम करने वाली खवातीन की ज़रूरत थी और अब खवातीन का शादी के बाद भी काम जारी रखना माशी तौर पर भी बेहतर समझा जाने लगा। हाजरा के मुताबिक इनके वालिदैन भी यहाँ पुरसकून थे। हाजरा माशी तौर पर मजबूत हो रही थी, जबकि इनके वालिदैन ने माशी इस्तेकाम के लिए हमेशा जदोजहदी की थी। यूँ बावजूद इसके कि दूर के रिश्तेदार अक्सर इनके वालिदैन को इनके मेकअप या लिबास के बारे में फ़ोन करते थे। इनके वालिदैन हाजरा की आमदनी के बायस इनके मॉडलिंग को प्रोफेशन के तौर पर अपनाने का फैसले को कबूल कर चुके थे।